السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور کافی دنوں کے بعد میں اپنے دوستوں سے یوٹیوب کے سلسلے میں آج پھر ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں میری دوستو۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو ہم اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ نبی جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، آج ان کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی دور نبوت کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اب میرے دوستوں کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور اپنے دوستوں میں اس سلسلے میں بات بھی کریں گے اور اچھے اچھے کامنٹس بھی مجھے دیں گے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مچھلی والا کہہ کے بھی بلایا۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ تو دوستو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ نبیوں میں سے ایک نبی ہیں اور اللہ کریم نے ان کا ذکر قرآن شریف میں بھی کیا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم جو کہ نینوا، آج کل جس کو ملک شام کا شہر دمشق بھی کہا جاتا ہے، اس میں مبعوث کیا۔ تو دوستو ہوا یہ کہ آپ جب وہاں پر مبعوث ہوئے تو وہ کافی بڑی تعداد تھی اس قوم کی۔ یہ قوم 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی، لیکن ان میں سب سے بری جو عادت تھی دوستو وہ تھی بت پرستی کی۔ اپنے ہاتھ سے بناتے، اپنے ہاتھ سے ان کے آگے چیزیں رکھتے، سجدے کرتے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سخت ناپسند ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی معافی کوئی نہیں میرے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اس قوم کی اصلاح کے لیے۔ تو دوستو یہ قوم ایسی تھی کہ جو کہ بت پرستی کرتی تھی اور ہر وہ غلط کام ان لوگوں میں بڑے عام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا ہوا تھا، مال و دولت سے، قدرتی چیزوں سے، پانی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں دی ہوئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کے آگے ہی یہ لوگ توحید جو کہ ایک رب کی ہے اس کی بجائے یہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اور ان کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو پیارے دوستو، تو میں آپ کو یہ ذکر کر رہا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہ قوم ایسی تھی جو کہ بدبخت جسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر وہ غلط کام کرتی تھی جس سے حضرت یونس علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے، لیکن یہ قوم اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئی۔ ایک دن بڑے مجمع میں آپ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں، ان قوم کے ہجوم سے مخاطب ہو کے کہا کہ مت کرو ایسے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے تم خود ہی سجدہ ریز ہو جاتے ہو، نہ تو یہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ یہ تمہیں نقصان، بلکہ یہ تمہاری تخلیق ہے، تم اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں دنیا میں سانس، کھانا پینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کی ایک خدا کی عبادت کرو، نہ کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے چیزوں سے جو ہے وہ آپ ان کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ لیکن یہ قوم نہ باز آئی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر ایسے باز نہ ہوگے تو اللہ کے عذاب، یقیناً عذاب سے آپ لوگ بچ نہ پاؤ گے۔ یہ قوم مذاق کرنے لگ گئی کہ اے یونس، تم ہم کو کیا ڈراتے ہو؟ کیسا عذاب؟ کس طرح کا عذاب؟ عذاب آئے گا اور ٹل جائے گا۔ لیکن یہ قوم بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگ گئی اور ان کو بار بار یہی کہنے لگ گئی کہاں عذاب، کدھر عذاب، حتیٰ کہ یہ مذاق میں آپ
ان کو تبلیغ کرتے حضرت یونس علیہ السلام، لیکن یہ لوگ اس تبلیغ کی بجائے آپ کا مذاق اڑاتے۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو تبلیغ میں کہا کہ آپ لوگ اگر باز نہ آئے تو یقیناً عذاب اب آئے گا، آپ کے پاس 40 دن ہیں، اگر اس میں آپ نے معافی مانگ لی تو آپ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو ہوا دوستو کچھ اس طرح کہ آپ نے اللہ کے حکم سے یہ بتا دیا کہ اب عذاب تو آئے گا، تو یہ لوگ جو ہے اپنے کاموں میں مست ہو گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام آئے اور پھر اسی طرح کہہ کے چلے گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ ٹھیک 25ویں روز جب بادلوں نے آ کے اس بستی کو، اس شہر کو گھیرے میں لے لیا، تو یہ لوگوں کو پریشانی لائق ہو گئی کہ کیونکہ یہ خود جانتے تھے یونس علیہ السلام اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے۔ تو دوستو جب بادلوں نے گھیرے میں لے لیا پورے شہر کو، تو ان کو احساس ہوا کہ اب یقیناً عذاب ہمارے لیے تیار ہے۔ تو ان لوگوں نے، اس قوم نے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا اس طرح کہ ماؤں سے بچوں کو علیحدہ کیا، حتیٰ کہ جانور کی ماؤں کو بھی، ان کے بھی جوڑوں سے ان کو علیحدہ کیا، اور سب کے سب آہو بکار کرنے لگ گئے۔ ایک بڑے سے، جسے آپ کہہ لیں گراؤنڈ میں، یہ لوگ میدان میں جا کے اور اللہ سے دعا مانگنے لگ گئے، گڑ گڑانے لگ گئے کہ یا پروردگار، ہم تیرے نبی کی بات کو مانیں گے، یا اللہ اس عذاب کو ٹال دے، اس عذاب کو ٹال دے۔ تو دوستو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابھی 5 دن باقی تھے عذاب میں، 40 دن پورے ہونے میں۔ اللہ نے وہ عذاب ان کی آہو پکار اور ان کی معافی اور ان کے رجوع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب جو ہے وہ ٹال دیا۔ ان کا عذاب ٹل گیا اور یہ جو ہے ان کو بادل ہٹا دیے گئے، عذاب کو ٹال دیا گیا۔ تو لیکن اس دوران حضرت یونس علیہ السلام، کیونکہ اللہ کے حکم سے یہ بشارت دے چکے تھے اور ان کو بتا چکے تھے کہ اب آپ کے پر عذاب آنا ہے اپنی قوم کو، تو وہ گوشہ نشینی اختیار کر لی، غار میں چلے گئے۔ اور غار میں جب آپ چلے گئے تو آپ 40 دن کے بعد غار سے باہر تشریف لائے، تو دیکھا کہ لوگ معمول کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، کسی پہ عذاب نہیں آیا اور عذاب ٹل گیا۔ آپ اس وقت کافی پریشان ہوئے، اور اب انسانی فطرت ہے دوستو، نبی بھی انسان ہیں، تو ہوا یہ کہ آپ نے اللہ سے رجوع کرنے کی بجائے، آپ کو اس وقت ذہن پہ یہ چل رہی تھی بات کہ اب لوگ جو ہے ان کو اور مذاق اڑائیں گے، اور لوگ اس طرح کہیں گے کہ یہ عذاب کوئی نہیں آیا، آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ جبکہ ادھر لوگوں نے اللہ سے، حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے رجوع نہیں کیا اور نہ ان کو کوئی وحی آئی، تو انہوں نے پوچھا نہیں، اللہ سے رجوع نہیں کیا، جبکہ لوگوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی بھی مانگی اور کہا کہ ہم تیری اطاعت کریں گے، ہم بت پرستی سے توبہ کریں گے، تیرے نبی کی باتوں پہ عمل کریں گے، جبکہ ادھر یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ تو پیارے دوستو، اس قصے میں جو اگلی بات آنے والی ہے وہ یہ کہ یونس علیہ السلام نے اسی وقت اپنا راستہ جو ہے وہ دریا کی طرف لیا، اور روایتوں میں ہے کہ آپ جب دریا کے یا سمندر کے پاس پہنچے تو ایک کشتی تیار کھڑی تھی، تو جب کشتی کے پاس پہنچے تو آپ کشتی سے بالکل ریڈی کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی چل پڑی۔ آدھے راستے میں جب دریا کے درمیان میں گئے تو ایک دم سے کشتی جو ہے وہ ہچکچانے لگ گئی، ڈولنے لگ گئی اور طوفان کی کیفیت ہو گئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھے اللہ سے پوچھ کر اس قوم سے دور جانا چاہیے تھا، اور ان کو احساس ہوا کہ میں نے اللہ سے پوچھا نہیں بلکہ اپنے غصے کی حالت میں ہی چل پڑا۔
تو پیارے دوستو، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سیکھ ہے، اور یہ سیکھ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی راہ پر رکھیں، اور غصے کا اور خفگی کا جو دامن ہے وہ کبھی نہ پکڑیں۔ اور اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ سخت حرام ہے۔ تو ہمیں غصے کی حالت میں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے پر حاوی نہیں رکھنا چاہیے، اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم سے شیطان دور بھاگے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں، قصے کی طرف آتے ہیں۔ جب کشتی طوفان میں گر گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھے اللہ سے پوچھے بغیر اپنی قوم سے باہر نہیں آنا چاہیے، تو لیکن دیر ہو چکی تھی، لہٰذا اس وقت کے رواج کے مطابق لوگوں میں یہ تھا کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو لوگ اپنا مال سمندر میں یا دریا میں پھینکنا شروع کر دیتے تھے۔ لوگوں نے پھینکنا شروع کر دیا، لیکن طوفان جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس دور کے مطابق ان لوگوں میں یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہو تو تب ہی اس طرح کی صورتحال آتی ہے، تو وہ لوگوں نے کرہ ڈالا کہ دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے، اگر کوئی بھاگا ہوگا تو اللہ کے حکم سے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو ہوا اسی طرح، جب اور اس میں لوگوں نے منع کیا کہ کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے حضرت یونس علیہ السلام ایک نبی ہیں، تو لوگوں نے نہ ڈالنے کے لیے کہا، لیکن روایتوں میں ہے کہ ان کا نام بھی ڈلا، اور ایک دفعہ قرآن اندازی ہوئی تو اس میں حضرت یونس کا نام آیا۔ دوسری دفعہ قرآن اندازی ہوئی، لوگوں نے کہا نہیں اب پھر کریں، تب بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس میں نام نکلا، قرآن نکلا۔ تو آپ مکمل طور پہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ میرا امتحان اب لیں گے، تو اللہ نے لیا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا بھی امتحان لیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ دریا برد نہیں کریں گے، لیکن آپ اٹھے، آپ خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تو پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب آپ نے حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں یا سمندر میں چھلانگ لگائی تو اللہ نے اپنی ایک مخلوق جو کہ مچھلی تھی بہت بڑی کو حکم دیا کہ میرے اس نبی کو زندہ نگل لے۔ تو جب یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی تو مچھلی نے آپ کو زندہ ہی نگل لیا، لیکن آپ حیران تھے حضرت یونس علیہ السلام کہ آپ زندہ ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے آپ زندہ تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ کو احساس ہو اور آپ معافی مانگے، تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ زندہ آپ کو نگل لے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ رہے پیارے دوستو، اور وہاں پر آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ ہر آبی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، اور آج کل حج کے دن پاس آنے والے ہیں پیارے دوستو، حج کی تیاریاں کریں۔ جو صاحب حیثیت ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا دین دیا ہے میرے دوستو، جس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں پیارے دوستو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں اور کسی کا نقصان نہ کریں۔ وہ قصے کی طرف چلتے ہیں۔ جب مچھلی نے آپ کو نگل لیا تو آپ نے مشاہدہ کیا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ آبی مخلوق بھی تسبیح کرتی ہے، اور آبی مخلوق تسبیح کرتی ہے اللہ کی۔ اور پیارے دوستو، میں بتاؤں کہ کئی کتابوں میں یہ ہے کہ آپ 40 دن تک رہے مچھلی کے پیٹ میں، اور کئی روایات میں ہے کہ 4 دن۔ تو دوستو، دونوں صورتوں میں آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو آپ نے اللہ سے اسی دوران اللہ سے درخواست بھی کی کہ یا اللہ، دعا کی جو کہ اللہ کو بہت پسند آئی پیارے دوستو، اور وہ دعا میں آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، تو ہر نقص سے پاک ہے، بے شک میں ہی حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں۔
تو پیارے دوستوں، جب یہ آپ نے پڑھی دعا، اور اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ہمیں یہ بتایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، تو ہمارے بھی جو مشکل کام ہوتے ہیں تو ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعا جب عرش تک گئی تو فرشتوں نے سنی، تو پیارے دوستوں ان فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ تیرا یہ بندہ وہاں دعا کر رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک یونس میرا بندہ ہے، لیکن اگر وہ بھی حد سے تجاوز فرمائے گا تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ نے ہمیں بتائے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ حد سے تجاوز نہیں کرنے چاہیے، ہمیں احکامات الہی کی طرف ہی اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، بلکہ حد سے گزرنا نہیں چاہیے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، دعا کی، تسبیح کی، لیکن آپ کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو آپ کا جسم بالکل بال اڑ چکے تھے اور بالکل نرم اور بالکل خستہ ہو چکا تھا آپ کا گوشت، جو ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے۔ پھر اللہ نے فرمایا، مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو ساحل یا دریا کے پاس اگل دے اور ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے اگلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ان کو صحت یابی کے لیے کدو کی بیل بھی جو ہے وہ دی، اور یہ کدو وہ آپ کھاتے تھے، اور ایک بکری جو کہ آپ کو صبح شام دودھ پلاتی تھی، اس سے آپ کی صحت اور تندرستی رہتی تھی۔ تو دوستو، آپ جلد صحت یاب ہونا شروع ہو گئے، اور رب کائنات نے آپ کی قوم سے آپ کو تھوڑا سا دور کیا، اور جب آپ مکمل صحت یاب ہوئے تو روایات میں ہے کہ لوگوں نے آپ کو اللہ کے حکم سے لینے گئے، اور آپ نے اپنی باقی زندگی اللہ کی راہ میں جو ہے اس قوم میں مکمل کی، اور اصلاحات کے ساتھ ان کو دین سکھایا اللہ کے حکم سے۔ تو دوستو، مجھے یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی آپ کو اس نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں سیکھ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو دوستو، اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میں اچھی ویڈیوز بناتا رہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیوز کو لوگوں تک پھیلائیں گے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میرے دوستو مجھے معاف فرمائیے گا اور درگزر کیجیے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔